مولانا عمر پارمپوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ملفوظ مجھے لاہور ایک مدرسے کے شیخ الحدیث انہوں نے سنایا. یہ ہم کہتے رہتے ہیں نا یہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے. فرمانے لگے ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، اس کے اصلی حروف ضرر ہیں اور ضرر کا معنی ہے نقصان. فرمایا جو چیز ضرورت کے لیے ہو اگر بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے. اگر بلا ضرورت استعمال کریں گے، ضرورت سے زائد استعمال کریں گے تو پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا اور وہی چیز نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے. اب دیکھو یہ فون ہے، موبائل فون ہے، نیٹ ورک کی چیزیں ہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. اگر ان کو بقدر ضرورت استعمال کریں، خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اطلاع کے لیے استعمال کریں، اپنے کاروباری جائز مقاصد میں استعمال کریں تو یہ ایک نفع کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے. لیکن اگر بلا ضرورت استعمال کریں گے تو پھر نقصان کا اندیشہ ہے. اس لیے طلباء سے بھی کبھی کبھی کر دیتا ہوں اپنی حاضری خود لگائیں کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس اپنی حاضری ہے. تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا سورہ فاتحہ کی تفسیر میں. ایک والد اپنے بیٹے کے ساتھ جنگل میں گئے. وہاں سامنے ایک پھلدار درخت تھا، پھلدار درخت. تو باپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں درخت کے اوپر چڑھتا ہوں پھل توڑنے کے لیے، کوئی آپ کو دیکھنے والا نظر آئے تو مجھے بتلانا. باپ جیسے ہی درخت کے اوپر چڑھا، ہاتھ اپنا پھل توڑنے کا قریب کیا، بچے نے نیچے زور سے آواز لگائی، ابا وہ دیکھ رہا ہے، ابا وہ دیکھ رہا ہے. چور کے تو پیر نہیں ہوتے، فوراً چھلانگ لگائی نیچے آ گیا. دائیں بائیں دیکھا تو کوئی دیکھنے والا نظر نہیں آیا. اپنے بچے کو ڈانٹ کر کہنے لگا مجھے کون دیکھ رہا ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے. بچے نے اپنی معصوم زبان سے کہا ابا وہ آسمان والا دیکھ رہا ہے، وہ آسمان والا دیکھ رہا ہے. بچے کے دل سے بات نکلی اور باپ کے دل کے اوپر جا کر لگی اور فوراً توبہ کی کہ آئندہ میں کسی کی چیز کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالوں گا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. وہ تو ہر اللہ. پھر ہمارے شہر کے احباب بھی تشریف فرما، آس پاس علاقوں کے احباب تشریف فرما. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار. الحمدللہ. ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا پیارا جملہ ہے. فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. الحمدللہ. اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، محنت مزدوری کرنا ثواب، اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے پیار رکھے ہیں. راتی میں فیصل آباد میں اللہ تعالیٰ توفیق سے کر رہا تھا، یہ آپ کے روزی کے بہانے، یہ دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں. آپ کے روزی کے بہانے دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے اپنے بندوں کی کوئی نہ کوئی خدمت چھپا رکھی. یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں سب ہماری ضرورت کی ہیں. صبح ہوتی ہے آپ دیکھ لیں بازار میں رش لگا ہوتا ہے. کسی کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے کپڑے کی دکان پر، کسی کو سبزی کی ضرورت ہوتی ہے سبزی کی دکان پر. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میرے حضرت جامع شفیع شیخ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے دو وجہوں سے پھیلا ہے. فرمایا ایک اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام ان کی واض و نصیحت کی برکت سے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. ایک ایک واض و نصیحت کی مجلس میں ہندو اپنی بودیاں کٹوا لیتے اور بودیوں کا ڈھیر لگ جاتے. اور فرمایا دوسرا یہاں پر دین پھیلا ہے مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے. کہ مسلمانوں کے لین دین معاملات اتنے پاک اور صاف، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے.
دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے ہے، مسلمان کے کردار سے ہے، نیکی و خدا خوفی کے جذبے سے ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول، میرا حسن ظن یہی ہے، یہ ہمارے بزرگ بھائی، آپ کی دکان انشاءاللہ جنت کی دکان ہے، آپ کا دفتر جنت کا دفتر، آپ کی کھیتی باڑی جنت کی کھیتی باڑی، آپ کی ملازمت آخر کی ملازمت ہے۔ ہو جاتی ہے، بھول بھال ہو جاتی ہے، ہم کمزور ہیں، کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیا۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ بس التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہو سکتا، اللہ وہ صفحہ مٹا دیتے ہیں۔ تھوڑے بہت نا یہ گناہوں کے جھونکے بھی آتے رہتے ہیں، خیالات وساوس آتے رہتے ہیں، نماز میں بھی آ جاتے ہیں۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شریف میں بیٹھا ہوا، میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث حسوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ سارا بوجھ تو یہ کہہ رہا وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں ان کی پرواہ نہ کریں، چاہے وہ پوری نماز میں آتے رہیں یا 24 گھنٹے بھی آتے، بالکل ان کی پرواہ نہ کریں۔ یہ تو مشکات شریف میں دوسری مبارک حدیث شریف، بعض صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھیا، حضور ہمارے دل میں ایسے خیالات وساوس آتے ہیں یہ تعاظم بڑے بھاری بڑے گراں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم ان کو زبان پر نہیں لا سکتے، زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم کوئلہ بن جانے لگا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوقد وجدتموہ، کیا ایسا ہی ہے، واقعی تم ان خیالات کو پاتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلی ایمان کی نشانی ہے۔ وساوس کا لانا منع ہے، لانا منع خود بخود، وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ وہ تو نماز میں بھی آتے ہیں، مشکات شریف میں ہے حدیث شریف میں ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، اس کا کام یہی ہے نماز میں وساوس ڈالنا۔ ایک شیطان ولہان ہے جس کا کام یہی ہے وضو میں وساوس ڈالنے کا، آپ کو یہ جگہ خوش رہے گی، یہ خوش رہے گی، یہ خوش رہے گی، نماز میں بھی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہمارے حضرت مولانا عمر پالم کو رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا پوچھنے لگے حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ حضرت فرمانے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے، بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں، اس میں ثواب زیادہ ملے گا الحمدللہ۔ اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم دنیا کے کتنے اور جائز کام، دیکھو دنیا کے جتنے بھی جائز کام ہیں، کاروبار ہے، کھیتی باڑی، ملازمت، یہ سب آخت کام بن جاتے ہیں، بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار الحمدللہ۔ میرے حضرت فرمائے لگے مال ہے، اولاد ہے، اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو تو یہی آخرت ہے۔ مال ہے، اولاد ہے، اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو تو یہی آخرت ہے، اور مال اور اولاد اگر یہی چیز غفلت کا ذریعہ بن جائے تو پھر یہی چیز دنیا بن جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ما یلہیک عن اللہ فہی دنیا، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کے یاد سے غافل کر دے یہ دنیا ہے۔ یعنی کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا رہنا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا رہنا۔ اللہ ہر مسلمان، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، یہ کون سی چیز ہمارے بزرگوں کو بھائیوں کو لے کر آئی، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی ہے سب الحمدللہ۔ میرے حضرت فرمانے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ بس یہ نیک مجالس کی برکت سے، ان میں اٹھنے بیٹھنے کی برکت سے یہ محبتیں تازہ ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ پھر یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے، ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے۔ یہ نیٹ پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، نہ دیکھا کریں، یہ سکرین پر ہر ایک کو نہ سنا کریں،
یہ ایک سادہ سی بات کر دوں، جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے۔ اللہ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ میرے حضرت فرمانے لگے بخاری شریف میں فتنہ کہتے ہیں جس میں محل ضرر دین ہو، جو بات بھی دین کو نقصان پہنچائے، آخرت کو نقصان پہنچائے، وہ فتنہ ہے، جو آخرت کو خراب کرے وہ فتنہ ہے۔ ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہے۔ دلائل یہ عربی کا لفظ ہے، دلیل کی جمع ہے دلیل۔ ایک بھائی سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے دلیل کسے کہتے ہیں؟ یہ تو کتابی تعریف ہے، ایک اپنے انداز سے وہ تعریف کرے۔ فرمایا دلیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دلیل کسے؟ فرمایا دلیل وہ ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے، دلیل وہ ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے، دلیل وہ ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں بسائے، دلیل وہ ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلائے۔ پھر کر دیتا ہوں کہ دلیل وہ ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے، دلیل وہ ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے، دلیل وہ ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے، دلیل وہ ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین کے سائے میں پہنچائے، ان کے نقش قدم پر چلائے۔ فرمایا جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضرا کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے، یہ دلیل نہیں، جہنم کا دھواں ہے۔ یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ بچائیں نہ سنا کریں ہر ایک پیار۔ ہمارے بھائی عارف نے اپنی والدہ کا بڑا اچھا جملہ سنایا، کہنے لگے او پتر جڑے راہ چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے، جڑے راہ چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کیڑی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرما رکھا ہے، دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ حضرات شکر کریں اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے۔ مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر اللہ تعالیٰ دکھلا رہے ہیں۔ ہمارے وہاں لاہور مدرسہ محمدیہ ہے، قریب میانی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رحم فرما ہیں، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، وہ بھی تفصیل آگے۔ اور پھر یہاں شیراں والا گیٹ کی مسجد میں حضرت نے 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا، اور پھر جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ یہ اللہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں۔ یہ میں اپنے بزرگوں سے پوچھ لوں کیا نام، ہمارے بھائی مولانا عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے سفیریش بزرگ ہیں، ایک اس میں گرامی کیا ہے، اس میں گرامی ہمارے اپنے بیٹھے رہو، بس بیٹھے جزاک نہیں اپنے بیٹھے اور ہمارے بزرگ ہیں، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اگر فرصت ملے ایک ایک بزرگ کا نام لے کر محبت سے پوچھوں۔ آپ زمین پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے، یہ زمین پر بیٹھے، یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے، مٹی، لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ دیکھنے میں مٹی ہے لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ نے اپنے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ گندم اس میں ہے، چاول اس میں ہے، پھل اس میں ہے، سبزیاں اس میں ہیں، یہ سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ مٹی ہے، دیکھ رہے ہیں مٹی ہے اللہ نے۔ ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ اللہ سب کہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، اللہ اکبر کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، دین کی بات محبت سننے کے پردے میں، جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں۔ یہ پردے موت کے بعد اٹھ گئے، اسی پردے نے تمہیں بڑھا رکھی، اسی پردے نے یاد رکھنا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی۔ پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں، ریال کی قدر سعودی عرب میں، نیکی کی قدر آخرت میں۔ میں ابھی بنگلہ دیش کے سفر میں تھا، وہاں میری جیب میں پاکستانی کرنسی تھی، پاکستان کے پیسے تھے۔ پھر جب بنگلہ دیش پہنچا ان میں ایک آنے کی حیثیت نہیں ان کی، کوئی لینے کی تیاری نہیں آ، ملک بدلنے سے بالکل فرق آ گیا۔ وہ تو شکر کچھ ریال تھے ہمارے پاس، وہ ابو ظہبی میں کچھ تھوڑا بہت ان سے گزارا کیا، ورنہ وہ پاکستان کے پیسے وہ چل نہیں رہتے۔ یہ دنیا کا یہ حال ہے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی۔ بلکہ میرے ایک جملہ فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے آپ کی لگا۔ بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ ہاں یہ ہمارے ماشاء اللہ کلام پڑھنے والے، نیک کلام پڑھنے والے ہمارے
ہمارے شاہ صاحب اور ہمارے حضرت بھائی مولانا عثمان صاحب دام بقات اللہ علیہ، حضرت شاہ جی دام بقات اللہ علیہ، اللہ ان کے نیک کلام میں خوب اللہ برکتوں سے نوازے۔ یہ ہمارے سب اکابر حضرات کے سینے یہ خیر کے چشمے ہیں، چشمے لگ رہا۔ اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم کر رہے ہیں، بھائی سب کر رہے ہیں، سب لگے ہوئے خدمت میں لگا۔ اور آپ حضرات کبھی کبھی ان طلباء سے ذکر کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ ہاں آپ کی کمائی اپنے لیے نہیں یاد رکھنا، ہاں آپ کی کمائی میں جہاں اپنے بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اقربا رشتہ داروں کی خدمت ہے، اور کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہیں۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی، اور یہ خدمتیں سب کو آخرت کی خوشیاں ملائیں گی۔ اللہ نے دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر کہہ لیں، میرے حضرت فرمان یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، بتلا دوں کتنی بڑی ایک سیکنڈ کی کمائی۔ اس سے پھر آپ اندازہ لگائیں رات دن جو نیکیاں کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے حق حلال کی روزی کے بہانے، یہ رات دن آپ آخرت کی کیا کمائی کر رہے ہیں، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ پھر ایک مرتبہ کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، امریکہ تو تباہ ہو رہا تھا، تباہی کھڑے ہوئے تھے۔ روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ اللہ تعالیٰ یہ اس پیاری ذات کا نام دیا جس نے ابھی دن کے وقت سورج چمکا رکھا ہے، سورج چمک رہا ہے۔ کوئی ایسا بلب جلا سکتا ہے؟ اب رات کو اندھیرا ہوگا، ہم کتنے بلب جلائیں گے؟ پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر رکھا ہے۔ یہ جو بلب جل رہے ہیں، یہ بلب جل رہے ہیں، یہ بتیاں جل رہی ہیں، آ گئی ہے، یہ بجلی سے جل رہی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر بجلی سے، اگر پانی سے بنتی ہے، بجلی اگر پانی سے بنتی ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تیل سے بنتی ہے، تیل اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کوئلے سے بنتی ہے، کوئلہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ سورج کی بتی آفتاب کی روشنی سے بنتی ہے، آفتاب کی روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے یہ رب کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس آخر میں پھر کر دوں، اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ یہ غرض ہے ہماری زندگی کی کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے پڑا رکھے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اچھا میرے حضرت تشریف فرما ہیں، میرے اکابر حضرات کئی فیض ہے ان کے سامنے ہیں۔ اچھا ایسا ہے کہ پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے بیعت ہوں، پہلے سے کہیں مجھے امیدیں ہوں گے الحمدللہ کہ پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے بیعت ہوں، انہی کا فیض سمجھ کر توبہ کی نیت سے کلمات کہہ لیں۔ کوئی بیعت اور توبہ دو نیت سے کلمات کہہ لیں، بس یہ میرے اکابر حضرات کا بڑوں کا ہی فیض ہے سب الحمدللہ۔ بس شاید یہ نسبت بھی آخرت میں کام آ جائے الحمدللہ۔ چلو رومال نہ بھی ہو، بس زبانی کلمات کہہ لیں، بس کافی ہیں، زبانی کلمات کہہ لیں بس انشاءاللہ۔ چلو ہم زبانی کلمات بھی کہہ لیں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ کلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک برکت کریے، ایک رومال چلو دے دیں، چلو ہے تھوڑا سا، چلو قریب کے ساتھ آپ بس رہے، باقی ساتھی اپنے بس زبانی کلمات کہہ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ توبہ کی نیت سے تو سبھی کہہ لیں، کوئی بیعت اور توبہ دو، بس میرے حضرت کا ہی فیض ہے، کابی حضرات کا ہی فیض الحمدللہ رحمت الحمدللہ۔ بس تھوڑا سا نیچے سامنے، بس بیٹھے ہیں اپنی جگہ۔ لا الہ، یہ کندھے پر ہاتھ رکھنے، ورنہ زبانی کلمات کہنے کوئی ہے نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا اس طرف ہو جاؤ، دیکھنا میرا دقت رہا، تھوڑا تھوڑا سا ادھر ہو جائے، اس طرف سامنے سے تھوڑا سا۔ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تھوڑی سی بات سن کر حضرت دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے، بلکہ اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ بلکہ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد قصہ رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے لہجے میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو۔ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں جن کا کنارہ نہیں ہے، عطان غیر مجذوذ ہیں۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ سب کو یاد ہے، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ العظیم، یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے عربی میں نہ کہہ سکو تو اپنی زبان میں کہہ لو، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ بھی استغفار، استغفار کا معنی بھی یہی ہے، معافی مانگنا۔ اور درود شریف، نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ ہمارے مشائخ عام طور پر جو اپنے مریدین کو مختصر درود شریف تلقین کرتے ہیں وہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارے مدینہ منورہ میں بزرگ فرمانے لگے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں جو متفقہ طور پر مختصر درود شریف منقول ہے وہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث شریف کی سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، کہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمت نازل ہوں گی۔ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 رحمت نازل ہوں گی۔ 1 مرتبہ سب پڑھ لیں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا مختصر پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اور ہمارے اکابر حضرات مشائخ باقی جو اپنے اکابر حضرات سے پہلے سے بیعت ہیں ان کی جو الحمدللہ ان کے نیک کلمات وہ اس کے مطابق الحمدللہ عمل کرتے رہیں، یہ بھی انہی کا ہی فائدہ ہے الحمدللہ۔ اب میرے حضرت ہیں، میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمانے لگے مجھے جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 12 تسبیح کی جگہ پر 12 تسبیحات ویسے 13 ہیں، 12 تسبیح کی جگہ پر مجھے کلمہ طیبہ کا ذکر 500 مرتبہ بتلایا الحمدللہ۔ طیبہ کا کلمہ میرے حضرت نے ایک صاحب کو کلمہ طیبہ کا ذکر 500 مرتبہ بتلایا، ان کو یہ بھی زیادہ محسوس ہوا،
زیادہ محسوس ہوا ہے؟ فرمایا 400 مرتبہ کر لیا کریں، 300 مرتبہ کر لیا کریں، 200 مرتبہ کر لیا کریں، 100 مرتبہ کر لیا کریں، 20 مرتبہ کر لیا کریں سی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جتنا آسانی سے ہو سکے۔ پھر ہمارے فرمانے لگے جو شیخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں، ہر ایک کے حال کے مناسب وہ نسخہ تدبیر کرتے ہیں۔ میں دارالقرآن کل رات دارالقرآن فیصل آباد میں تھا، اس سے ایک دفعہ پہلے حاضر ہوا تو قاری یاسین صاحب ہمارے عظیم بزرگ استاد ہیں مولانا قاری یاسین صاحب دامت برکات اللہ فرمانے لگے شاہ عبد القادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ حفظ کے اساتذہ کرام کو زیادہ وظائف نہیں بتلاتے تھے، فرماتے تھے آپ کا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہی وظیفہ ہے، بس اپنی نیت کی تصدیق کرتے رہے، یا اللہ جو کو ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں بس الحمدللہ۔ اور میرے حضرت جامع شفیع شیخ العزیز حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جامع شفیع میں اساتذہ کرام کا مشورہ تھا، اساتذہ کرام کے مشورے میں فرمانے لگے اساتذہ کرام کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ باقی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور باقی اگر الگ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا موقع ملے ہے، راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ برکت ہی برکت الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے، آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یہاں میرے اکابر حضرات تشریف فرما ہیں، ہمارے حضرت غوث، ہمارے مخدوم حضرت قیس صاحب دامت برکات اللہ علیہ، اور ہمارے نیک اساتذہ علماء کرام یہاں علاقے کے تشریف فرما، اور مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے، یا اللہ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما، ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ایک جہاں زیب صاحب تھے، جہاں زیب وہ بہت اچھے تھے، وہ شہید ہو گئے، کچھ اس نے ایکسیڈنٹ ہوا۔ اچھا ہمارے بزرگ بھائی جہاں صاحب ختم نبوت کے ماشاءاللہ، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب بھائی تنگ نہ کرو۔